بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم رکن الدین بیبرس، سلطان رکن الدین بیبرس کی 79 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، شیخ ابو الخالق نجدی صحرائے ترکستان کے برگزیدہ مشائخ میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے مغرب بندوں میں شامل کیا تھا، مقرب بندوں میں شامل کیا تھا۔ روشن قلبی اور بصیرت میں انہیں نمایاں مقام حاصل تھا۔ وہ ان دنوں حرات میں مقیم تھے کہ ان کے دل میں منگول شہر سرائے کی طرف روانہ ہونے کی خواہش مچلی۔ وہ جدھر سے گزرتے لوگ دور دراز سے ان کے دیدار کے لیے جمع ہو جاتے۔ ضرورت مندوں اور عقیدت مندوں کے ہجوم سے وہ فارغ ہو کر وہ کئی دن کی صحبت اٹھانے کے بعد سرائے جا پہنچے۔ صبح کا وقت تھا، سادہ سا لباس زیب تن تھا، پاؤں کے کڑاؤں میں گھس چکے تھے، ایڑی بار بار زمین سے رگڑ کھانے سے زخمی تھی۔ سرائے میں داخل ہونے کے بعد منگولوں نے وحشی چہروں پر جب ان کی نگاہ پڑی تو دل میں کھسک سی پیدا ہوئی، کھسک سی اٹھی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں کے بڑے بڑے شہر اور کئی آبادیاں ویران کر کے رکھ ڈالی تھی۔ انہوں نے سرائے کا صدر دروازے پر ٹھہر کر ایک پل کے لیے سوچا کہ انہیں کس جانب چلنا چاہیے۔ ابھی کوئی فیصلہ کر نہ پائے تھے کہ ایک چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے گزر گیا۔ انہوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تو وہ پردے سے، مخبل کے پردے ہٹتے چلے گئے۔ سچائی اور نور کی کرن دکھائی دینے لگی۔ انہوں نے اس شخص کو پیچھے سے آواز دی، نور الدین۔ وہ شخص حیرت کے عالم میں تیزی سے پلٹا۔ وہ نور الدین ہی تھا جو کونائی خان کے ہمراہ کوتوالی کی جانب جا رہا تھا۔ کونائی خان بھی اس کا نام پکارے جانے پر چونک پڑا اور مڑ کر اس عمر رسیدہ شخص کی جانب دیکھنے لگا جس نے اسے آواز دی تھی۔ کونائی خان نے حلیے سے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی مسلمان ہے۔ ممکن ہے کہ وہ نور الدین کا کوئی پرانا شناسا ہو جس کے چہرے پر ناغور سی پھیلی لگی۔ مسلمانوں کو وہ پسند نہیں کرتا تھا اور سرائے میں دن بدن مسلمانوں کی آمد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے اس عمر رسیدہ شخص کی جانب زیادہ توجہ دینا مناسب نہ سمجھا۔ نور الدین دھیمے قدموں سے ان کی جانب بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ وہ شاید انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ معاف کیجیے، میں آپ کو پہچان نہ سکا، مگر میں تمہیں پہچان چکا۔ الحمدللہ میں صحیح وقت پر پہنچ گیا ہوں، ورنہ غضب ہو جاتا۔ لگتا ہے آپ بڑی دور سے آئے ہیں۔ نور الدین ان کی بات سمجھ نہیں سکا تھا، اس لیے بات بدل گیا۔ ہاں، میں خاصی تھکان محسوس کر رہا ہوں، چلو تمہارے گھر چلتے ہیں، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ آپ کچھ دیر یہیں میرا انتظار کریں، میں واپسی پر آپ کو ساتھ لیتا جاؤں گا۔ نور الدین کونائی خان کے اس تیز سے بولا۔ وہ کسی وقت ان کے قریب چلا آیا تھا۔ کونائی خان وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے مطلب پر آ رہی جاتا تھا۔ اس کی چہرے پر بے چینی تھی، مگر نور الدین اس اجنبی کے ہمراہ گھر لوٹ جاتا تو معاملہ پھر کسی دوسرے روز پر پڑ سکتا تھا۔ اس لیے اس نے روکا لگایا تھا۔ تمہارا ضروری کام بیکار اور بے مقصد ہے نور الدین، تمہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے ساتھی کو بھی اس رسوائی کا کچھ ہاتھ نہ لگے گا۔ کیا مطلب ہے بڈھے کوسٹ؟ کونائی خان اپنے ذکر پر بھڑک گیا۔ نور الدین بھی اس کے بدتمیز لہجانے پر جذبر ہو گیا۔ شیخ عبد الخالق نجدی نے اپنا ہاتھ اٹھا کر نور الدین کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ منگول، تم جو کھیل رچانے نکلے ہو، قدرت کو وہ منظور نہیں، لہذا بہتری اسی میں ہے کہ باز آ جاؤ اور ذلت کے گڑھ میں مت گرو۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ میں کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہوں؟ کونائی خان غصے سے بولا۔ وہ ذات باری سب جانتی ہے، تم جو قصدن نکلے ہو اسے ترک کر دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سزا کے دائرے میں مت آؤ،
فضول بکواس کر کے میرا وقت برباد مت کرو. میں کسی بے گناہ کا خون رہگا نہیں جانے دوں گا. میں حق اور انصاف کی راہ میں نکلا ہوں. چلو نور الدین جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے. وہ ڈھڈائی سے بولا. نور الدین کا بازو کھینچنے لگا. نور الدین کو کنائی خان کی نیت پر پہلے ہی کچھ شک تھا کہ وہ اسے استعمال کر کے اپنا کوئی مقصد نکالنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. نور الدین کو کنائی خان کی نیت پر پہلے جو شک تھا. اب سر راہ شیخ نجدوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات اسے مدد خدا بندی لگی. میرا خیال ہے کہ مجھے ابھی تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہیے. فی الحال میں ان کے ساتھ واپس گھر جا رہا ہوں. اس بارے میں سوچ بچار کے بعد فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا قدم اٹھانا چاہیے. تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. کنائی خان تیش میں چیخا. میں نے تمہارے لیے اپنے دن رات کا چین سکون اجاڑا ہے، اور اب جب میں منزل کے قریب پہنچا والا ہوں تو مجھ سے دامن چھڑا رہے ہو. کیسی منزل؟ نور الدین اس کی بات پر چونک کر بولا. میری منزل میری ضمیر کی چین اور سکون کی منزل. میں پچھتاوے اور پشیمانی کے مٹنے کی منزل. کنائی خان فوری طور پر سنبھل گیا تھا، ورنہ اس کے منہ سے غلط بات نکل گئی تھی. کیسے پچھتاوے منگول؟ شیخ نجدوی مسکرانے لگے اور ان کی مسکراہٹ پر محض پہلو بدل کر رہ گیا تھا. کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اپنی تلوار کا فوراً استعمال کرتا. اب چونکہ وہ نور الدین کو یہ باور کروا چکا ہے کہ اس کی مدد کرنے کا اصل سبب یہ تھا کہ وہ ماضی کے گناہوں سے طیب ہونا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے. وہ اپنا کھیل اتنی جلدی بگڑنے نہیں دینا چاہتا تھا. نور الدین چلو تمہارے گھر چلے، میں بے تھکان اور بھوک محسوس کر رہا ہوں. شیخ نجدوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات بدلی اور نور الدین خاموشی سے کھڑا ہو گیا. ان کی بات سن کر تیز سے ان کا بازو اپنی گرد میں ڈالے ایک جانب چل پڑا. کنائی خان بے بسی کے عالم میں وہاں کھڑا محض دانت ہی پیستا رہ گیا تھا. متی الدین کو نیند کی عالم میں ہلکی سی تھرتھراہٹ کا احساس ہوا. وہ اس خفیف سے آواز بیدار ہو گیا. وہ تھرتھراہٹ کے متعلق سوچ رہا تھا مگر کوئی نام نہیں دے پا رہا. خوابدہ حالت میں وہ اٹھ بیٹھ گیا. اس نے دائیں بائیں نگاہ ڈالی. جب کچھ دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا اچانک اس کے ذہن میں چھایا ہوا نیند کا خمار کافور ہو گیا، اڑ گیا. وہ ہوش میں آ چکا تھا. چشمے پر نگاہ پڑتے ہی جیسے اسے کچھ یاد آ گیا. اس نے تیزی سے چشمے سے پانی کی چند چھینٹے اپنے چہرے پر مارے اور گھوڑے کی جانب بڑھ گیا. سورج ایک جانب دکھائی دے رہا تھا. اس نے سوچا کہ اسے سوئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا. تھکان ابھی بھی باقی تھی مگر اس نے فوراً سفر کرنے کا فیصلہ کیا. وہ جنیانی سلطنت میں زیادہ دیر تک قیام نہیں کرنا چاہتا تھا. اچانک اس کے ذہن میں تھرتھراہٹ کا خیال آیا جس کے باعث اس کی آنکھ کھلی تھی. اس نے غور سے سننے کی کوشش کی مگر کچھ سنائی نہیں دیا. یکلخت اس کے ذہن میں برکائی خان کی وہ بات یاد آئی. وہ پل بھر میں تھرتھراہٹ کا سبب جان گیا. دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے کان زمین کے ساتھ لگا دیے. خفیف سی تھرتھراہٹ اسے صاف سنائی دینے لگی. اس نے بہتری کوشش کی کہ وہ اس تھرتھراہٹ کا مرکز جان پاتا مگر کامیابی نہ ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاضی باشندے اس کا تعاقب کرتے ہوئے قریب ہی کہیں پہنچ چکے تھے، لہذا یہاں مزید ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہوا. وہ دھیرے سے بڑبڑایا. اب وہ وقت ضائع کیے بغیر مشکیزے میں پانی بھرنے لگا. پانی بھرتے ہی چست لگا کر گھوڑے کی پیٹھ پر جا بیٹھا. اس نے ایڑ لگائی اور گھوڑا ایک بار پھر ہوا سے باتیں کرنے لگا تھا. اس نے اپنی سمت کا اندازہ لگانے میں کوئی کوتاہی ہی نہیں کی تھی. تھوڑی ہی دیر میں وہ چشمے سے کافی دور نکل چکا تھا. تو دوستو یہیں پہ ہم رکتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہم اس آگے بیان کریں گے اگلی قسط میں 80 نمبر میں. اللہ حافظ.